الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسانی زندگی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ پاک نے نکاح کو اپنی آیات اور اپنی نشانیوں میں سے ذکر فرمایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، انسان ہی میں سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا. یہ احسان اور انعام کا ہے. یہ انسان اگر کسی جانور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا یا جانوروں کا انسان سے تعلق ہوتا تو کیا انسانیت کی بے حرمتی اور بے عظمتی ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم اور معزز بنایا. تو اپنی نشانیوں میں فرمایا: ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، انسانوں ہی میں سے جوڑا پیدا فرمایا. جانوروں میں اس طرح کی کوئی شکل نہیں، نکاح کا کوئی مسئلہ وہاں نہیں ہے. انسان اور جانور کے درمیان سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا بہترین نمونہ بتلایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر سانچے میں اس کو ڈالا اور پھر اس کے لیے شادی بیاہ کا ایک نظام مقرر فرمایا. انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اس کو قرار دیا اور زینا اور زینا تک پہنچانے کے جتنے ذریعے ہیں ان تمام سے اسلامی شریعت نے روکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی بیوی بچوں والے اور انہوں نے بھی سماج زندگی کے مسائل کو ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس کو مکمل فرمایا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اخلاقی تعلیم دی میں اس کو پورا کروں، مکمل کروں. اخلاق تو تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تمام اخلاق کی تکمیل فرمائی اور خود آپ کے لیے فرمایا: انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ کیریکٹر اور اعلیٰ معیار کے اوپر ہے. اس سے بڑھ کر انسانیت میں اخلاق کا اعلیٰ معیار ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا. ہمیں سماجی زندگی میں بھی، اخلاقی زندگی میں بھی، عقائد میں بھی، سب چیزوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری رعایت فرمائی. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی ادا اور کوئی عمل ناپسند آیا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند آئے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ پاک نے اس میں بہت ساری بھلائیاں رکھی. حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ملتی جلتی بات فرمائی: لا يفرق مؤمن مؤمنة، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو یعنی شوہر اپنی بیوی کو لا يفرق اپنے سے جدا نہ کرے. ان کریہ منہا، اگر عورت کی کوئی ایک خصلت اور کوئی عادت یا کوئی عمل اس کا ناپسند ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان کریہ منہا رضی منہا آخر، تو دوسری کچھ ایسی اچھی خوبیاں اس عورت میں ہوگی جو تمہیں راضی کر دے گی. ان تکرہوا شیئا میں بھی یہی فرمایا اور حدیث شریف میں بھی یہی فرمایا.
شریعت مطہرہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ایک اور بہت بڑی چیز کی طرف اشارہ فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ اسلام سے پہلے اور آج بھی ابھی بھی بہت سارا سماج جو سنکوچت ہوتے ہیں، سماجی اعتبار کے رواجات، ان کی کھانپ پنچایت ہے اور ان کے آپس کے جو سماجی بندھن ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر انہوں نے انسانوں پر بہت ظلم کیا، پہلے بھی کیا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن آج دوسری ایک بیماری نے جنم لیا۔ گزشتہ 200 سال سے یوروپ نے محنت شروع کی فرد پر، انسان پر، کہ اس کو بگاڑا جائے تو خود بخود سماج اور سوسائٹی بگڑ جائے گی۔ یہ دو پہلو ہے، بہت زیادہ کسی کو روکے رکھنا اور بہت زیادہ سماجی بندھنوں میں دخل لینا، یہ انسان کو پھر ری ایکشن پر آمادہ کرتا ہے، وہ پھر سماج اور سوسائٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف فرد کی رعایت کرے، انسان کی اور سماج اور سوسائٹی جس سے بنتی ہے، یہ فرد ہی کی اگر رعایت کرے تو پھر سماج بگڑ جاتا ہے اور پھر اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سماجوں نے جو غلط قسم کا بندھن عقائد کے اعتبار سے کیا تھا یا اعمال کے عقائد کے اعتبار سے جو بندھن تھا، آج بھی بہت سارے مذاہب عجیب و غریب قسم کے عقیدے ہیں جو انسان کو اتنا بڑا مکرم اور معزز وہ ایک بے جان چیز کے آگے اپنا سر رگڑتا ہے، اپنی ساری محبتیں، اپنی عظمتیں اس کے لیے مہیا کرتا ہے، جبکہ یہ انسان کی سب سے بڑی توہین ہے کہ اس کی پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکے۔ یہ انسان کو جو مکرم اور معزز بنایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ساری مخلوق کا برادر بنا دیا، اشرف المخلوقات اس کو کہا، تو یقیناً اس کے اپنے کچھ آداب اور اصول ہوں۔ تو عقائد کے اعتبار سے بھی اس کو اللہ پاک کی طرف منسوخ کر کے یہ کہہ دیا کہ کسی کے آگے سر نہیں جھکا۔ یہی حال عقائد کے علاوہ عبادات میں ہے، معاملات میں ہے، سماجیات میں ہے، سیاسی زندگیوں میں ہے کہ انسان کو ایک وقار تو دیا جائے لیکن وہ اتنا آپے سے باہر ہو جائے، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں سوتنترتا کے بجائے سوچھندتا آ جائے۔ آزادی تو نہیں اسلام میں، لیکن اس کو قابو سے باہر نہیں ہے، اس کو کتاب و سنت کے دائرے میں محدود رکھا۔ انسان کو کچھ اخلاق اور آداب بتلائے، کچھ کرنے کے کام بتلائے، کچھ کاموں سے روکنے کا حکم فرمائے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس بنیاد پر کہ وہ لوگوں کو اچھی چیزوں کا حکم دیتے اور بری چیزوں سے روکتے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے۔ نکاح بھی اللہ پاک کی طرف سے پاکیزہ عمل ہے، اس کو فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ تمام چیزوں میں اسلام نے جو اعتدال اور میانہ روی اختیار فرمائی اور جو تعلیم اس قسم کی بھی جس میں سماج کی بھی رعایت ہو اور تنہا ایک آدمی کی اپنی ذاتی بھی رعایت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا یحل لهم الطیبات، اچھی اور پاکیزہ کھانے پینے کی نعمتیں بھی آ گئی۔ زندگی میں برتنے کی جو چیزیں ہیں، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع، دنیا ساری برتنے کی چیز ہے اور بہترین برتنے کی چیز المرأة الصالحہ، اچھی عورت گھر میں ہوگی، نیک عورت گھر میں ہوگی تو اس کے اثرات آنے والی اولاد پر اور گھر کی سماج اور معاشرے پر پڑے گا۔ اس لیے دوسری چیز آپ نے فرمائی آپ کے مطابق اللہ پاک نے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اس سے پہلے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی چیزیں گندی تھی اس میں زنا بھی آ گیا، نظر کا اٹھانا غلط نیتوں سے یہ بھی آ گیا، زنا تک پہنچانے کے جتنے ذریعے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی، اور آگے تمام اعضاء کے مطابق فرماتے ہوئے فرمایا کہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا آخر یا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کے جتنے وہاں تک پہنچنے کے ذریعے ہیں گناہ تک، ان تمام سے روک دیا۔ سورہ نور میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔
قرآن کریم میں مردوں اور عورتوں کے احکام عام متن الگ نہیں ہوتے ہیں، عورتوں کو بھی ایمان اخلاق ان سب چیزوں میں مردوں کے ساتھ ہی رکھنا، لیکن دو سماجی زندگی کی ایسی چیزیں ہیں جس میں قرآن کریم نے مردوں کو الگ حکم فرمایا اور عورتوں کو الگ فرمایا، جس سے سماج کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ مردوں کو روکا تو عورتیں بھی اس میں شامل ہو ہی گئی تھی، لیکن دوسری آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ اسی طرح کا دوسرا ایک مسئلہ ہے، ایمان والوں کو کہا گیا دوسروں کی غیبت، برائی، چغلیاں، کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، کسی کی غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، یہ سارے احکامات اللہ پاک نے سورہ حجرات میں ذکر فرمائے۔ وہاں پر یہ بھی فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی ایک قوم یا کوئی ایک فرد دوسرے کسی فرد کی ہنسی مذاق اس کی نہ اڑائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے یا کسی کے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو اندر سے اس کا نفس اس کو یہ بتلاتا ہے کہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ یہ بڑی باریک چیز ہوتی ہے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کو زبان سے نہیں ادا کرتا، بہت ساری کیفیتیں ہوتی ہیں جس سے انداز ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتلایا کہ سب سے آخری چیز جو تصوف میں نکلتی ہے، ایک تاریخ اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو شیطان اس کو بڑا بتلاتا ہے، تکبر اس کے دل سے جلدی نہیں نکلتا اور یہ احساس بھی کبھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور اسی طرح امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ جو چیزیں انسانوں کے سلسلے کی ذکر فرمایا اور انسانی کمزوری کو بتلایا، بہت واضح انداز کے اندر بتلایا کہ انسان میں کس کس طریقے سے کمی ہوئی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا يسخر قوم من قوم۔ حضرت شیخ نے تو کتاب لکھی، اس کا نام ہی ہے ام الامراض، ساری بیماریوں کی ماں، اور وہ کون ہے؟ تکبر، بڑائی ہے، یہ غیبت، چغلیاں، یہ سب وہاں تک پہنچانے کے ذریعے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے برے طریقے سے ذکر فرمایا، کیا تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرو گے؟ حدیث شریف میں بھی فرمایا، قرآن آیات میں بھی اس کو ذکر فرمایا لا یستطاعون۔ اسی میں قرآن نے فرمایا ولا، ایک تو مردوں کو فرمایا کہ مرد مرد کا مذاق نہ کرے، اور اسی آیت میں آگے فرمایا اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ۔ گویا یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہے، اور بھی گناہوں میں، لیکن جب ان دو گناہوں میں شریک ہوں گے تو یہ دو گناہ چونکہ سماجیات سے وابستہ ہے، اس لیے اس کے اندر برائی اور زیادہ عام ہوگی۔ اور قرآن نے فرمایا جب تم کسی کی غیبت یا مذاق کرتے ہو تمہیں کیا معلوم کہ تم جس کو ناپسند کرتے ہو وہ اللہ پاک کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پاک پر قسم کھا لے کسی چیز کی تو اللہ پاک اس قسم کا لحاظ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے مسائل کو آسان فرما دیتے ہیں، حل فرما دیتے ہیں، اور اس کی قسم کو اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ اس کو حدیث شریف میں فرمایا تو یہ دو چیزیں ذکر فرمائے تو انسان سماجی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بچائے ان دونوں چیزوں سے، غیبتوں سے بھی اور نظر سے بھی۔ قرآن کریم نے منع کر، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے بڑے گناہ ہے اور ان گناہوں کا اثر اتنا دور تک پہنچ سکتا تھا کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ان دونوں آیتوں میں الگ الگ خطاب کر کے اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، سماجی زندگی کا مسئلہ اسلامی شریعت نے نکاح کو اور نکاح سے پہلے کی جتنی چیزیں ہیں ان کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پڑھی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، اس سے پہلے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، قرآن نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے معاشرہ، سماجی زندگی اچھی طریقے سے ان کے ساتھ گزارو، اور پھر فرمایا کہ کوئی چیز ناپسند ہو، حدیث شریف میں بھی فرمایا کوئی مومن کسی مومنہ کو اپنے بستر سے شوہر الگ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ ایک پر ناراض تھی تو دوسرے پر رضامندی ہو۔ بہت بڑے بزرگ تھے اور بیوی انتہائی قلیل مزاج، زبان سے زہر ہی نکالتی۔ ان کے مریدین میں سے ایک نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو بہت ستا رہی ہے، آپ طلاق دے دیجیے، دوسری اچھی عورت سے شادی کر لیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، اس کی یہ برائی تمہیں نظر آتی ہے، لیکن اس کی بھلائی کا پہلو یہ ہے کہ یہ میری اتنی وفادار ہے کہ اگر میں پرسوں جیل میں رہوں تب بھی یہ مجھے چھوڑے گی نہیں، کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔
یہ بتلانا ہے کہ کون سی خوبی کس عورت میں ہوتی ہے۔ حدیث شریف نے اس کو فرما دیا کہ تم اس طرح سمجھتے رہو گے کہ دوسری سے شادی کرو تو یہ تو وہاں کوئی اور برائی ہو، اس لیے فرمایا ان کری ہے مینا رضی منہا آخر۔ دوسری اچھی صفات شوہر کی وفاداری، اس سے بڑھ کر اچھی صفت کیا ہوگی؟ حدیث شریف میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے اور اپنے شوہر کے مال کی، اس کی اولاد کی اور اس کی عزت کا لحاظ کرے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شِئْتَ، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے لیے اجازت، یہ اکرام ہوگا اس کا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب اس نے اپنی عزت اپنی اولاد کی، حدیث شریف میں فرمایا کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اسی میں عورت کو فرمایا وہ اپنے شوہر اور اس کے بچے اور اپنے مال اور شوہر کی عزت، ان تمام کی وہ امانت دار، اس لیے اتنی بڑی فضیلت اس کے لیے ذکر پڑتا ہے۔ تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے اندر مسائل اس طرح سے بتلائے کہ نہ مرد کو کوئی بوجھ پڑتا ہے نہ عورت پر بوجھ پڑتا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے ذکر فرما دیا۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا لا تضام والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، کہ کوئی عورت بچے کی بنیاد پر شوہر کو بلیک میل نہ کرے۔ شادی ہو گئی، وہاں تک آپس میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں کبھی، اور پھر اولاد ہوتی ہے تو عورت تھوڑی اس میں آ جاتی ہے کہ اب مجھے یہ کیسے نکال کر۔ حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی یہ فرما دیا اور قرآن کریم کی آیت میں بھی ہمیں بتلا دیا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حدود ہے، اس کی پابندی کرنا ہے، ان مسائل شرعیہ پر عمل کرنا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو۔ اس لیے یہ جتنے بھی احکام اور آداب قرآن کریم نے ذکر فرمائے اسی میں یہ فرما دیا کہ بچے کی بنیاد پر شوہر کبھی بیوی کو نہ ستائے اور بچے کی بنیاد پر عورت اپنے شوہر کو نہ ستائے۔ لا تضار والدۃ بولدها، اس بچے کی وجہ سے عورت اس کے شوہر کو، بچے کے باپ کو تکلیف نہ دے، اسی طریقے سے اس کو ستانے کی۔ یہی حال مرد کے لیے بھی کہ اب کہاں جائے گی، اولاد ہو چکی ہے، وہ اس کو بلیک میل کرنا چاہے، اس کو ستانا چاہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے دل کی اندر کی جو نفسیات اور سائیکولوجی جو ہوتی ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے کیسا کمزور بنایا اور پھر انسان کی کیسی کیسی اندر کی جو صفات ہے۔ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مال دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، اور جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بزرگی اور عظمت باقی نہیں رکھی، میری توہین کی۔ یہ انسانی سوچ ہوتی ہے۔ اور یہ دوسری آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز۔ قرآن میں دوسری آیتوں میں بھی 25ویں پارے میں فرمایا کہ جب اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فذو دعائن عریض، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اور جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ایسا کہ گویا اللہ پاک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں۔ شادی بیاہ میں بھی انسان کی، مرد کی اور عورت کی بہت ساری اخلاقی کمزوریاں، بہت ساری معاملات کی کمزوریاں ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان سب کو ملحوظ رکھنے کے بعد وعاشروہن بالمعروف فرمایا، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک کیا جائے، اچھی طریقے سے ان کے ساتھ رہا جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہم اپنے سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، رات دن مسائل جو آتے ہیں لوگوں کی طرف سے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے۔ میں تو آپ کو پہلے کہنا چاہتا تھا کہ اسلام نے آ کر سماج کو بھی ایک بڑا مرتبہ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی کی انفرادی پرائیویٹ لائف، اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے کچھ آزادیاں رکھی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بہت کچھ ظلم ہوتا تھا، اسلام سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس قسم کی چیزوں کو آپ نے ختم کیا۔ اس وقت دنیا میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ انسان کو اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی سے اتنا الگ کر دو کہ جیسے بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے۔ اس وقت انسانوں کے دل و دماغ کے اندر برائیاں اور گناہوں کے جراثیم مختلف طریقوں سے ایسے ڈالے جا رہے ہیں اور انسان کو اتنی آزادی دی گئی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ اس کو اپنے سماج اور سوسائٹی سے الگ کر کے اس پر حملہ کرنے کی راہ آسان کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ کوششیں ہو رہی ہے اور ویکتی اور فرد کو آزادی دینے کے رات کی نئی نئی باتیں آتی ہیں۔ ہیومن رائٹس بھی ہوتے ہیں، وومن رائٹس پر بھی گفتگو ہوتی ہے، اور بال کلیاں رکھو بچوں کے سلسلے کے بھی اتنے سخت اصول اور اتنے قاعدے آ رہے ہیں، اسکول اور مدرسے والوں کے لیے مستقل مسئلہ بن گیا ہے۔
کسی بچے کو لفظی اعتبار سے بھی آپ نے کچھ کہا اور وہ شکایت کرے کہ مجھے مانسک طور پر ستایا گیا، یہ بھی ایک کیس بن جاتا ہے اور اس پر بھی لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو یہ فرد کی آزادی اتنی ہو جائے کہ وہ اس کو چھوڑ کر کسی کی سماج کی پرواہ نہ کرے، اخلاق اور اعمال کی کوئی پرواہ نہ کرے، یہ کوشش ہے اسکول اور کالجوں میں اور میڈیا کے ذریعے آپ رات دن دیکھ رہے ہیں۔ فرد کی آزادی پر مکمل محنتیں ہو گئی۔ اسلام نے آزادی دی تھی، ایک عورت نے ذکر کیا، علی بیسن انگلینڈ کی تھی اور ہندوستان میں رہتی تھی، آزادی کی جنگ میں انہوں نے بھی حصہ لیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ یوروپ والے آزادی کی، عورتوں کی آزادی اور ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انگلینڈ جیسا اتنا مہذب ملک 150 سال پہلے، انہوں نے جب لکھا اس وقت لکھا تھا کہ 150 سال پہلے تک پورے یوروپ میں اور خاص کر کے برطانیہ جو پوری دنیا کی سپر پاور طاقت تھا، وہاں عورتوں کو وراثت میں حصہ ملے اس کا کوئی تصور نہیں، وہاں قانون ہی نہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے وراثت کے قانون ذکر فرمائے اور اچھی ترتیب سے سارے مسائل بتلا دی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ اسلام پر اعتراض کیسا کہ اسلام نے عورتوں کا خیال نہیں رکھا، جب تمہارا سماج کچھ نہیں دیکھا تھا اس وقت قرآن نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ عورت کو، لڑکی کو اس کے بھائی سے آدھا ملے گا اور ذمہ داری اس کی کچھ نہیں، جو کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں پر ہے، عورت پر کمانے کی کوئی ذمہ داری۔ حتیٰ کہ حضرت ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جسے حنفی کے بہت بڑے عالم یہ لکھتے ہیں کہ لڑکی کمانے کے لائق بھی ہو تب بھی باپ اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کمانے، بالغہ ہونے کے بعد، لیکن لڑکا اگر بالغ ہو چکا ہے، وہ کمانے کے قابل ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ وہ خود اٹھائے۔ لیکن عورت بیوی ہونے کے وقت بھی، بیٹی ہونے کے وقت اور ماں ہوتے وقت بھی ہر حال میں اس کو ملے گا، اس کو دینا کچھ نہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ نے آداب اور اصول بتلائے۔ فرد کا جہاں دن دن پر کمزوری جو سماج میں کمزور سمجھے جاتے تھے، سورہ نساء میں اللہ پاک نے پہلے ہی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، جو نکاح کے خطبے کی آیت ہے، اس کے فوراً بعد یتیموں کے مسائل کو ذکر فرمایا، بیوہ عورتوں کے مسائل کو ذکر فرمایا۔ سماج میں وہ بچی جن کے اولیاء انتقال کر گئے، دور کا ولی ہے اور وہ مال چھوڑ کر گیا ہے، جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اگر مال چھوڑ کر جاتا تھا اور اس کی بیٹی ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوئی تو اس کا جو ولی ہوتا تھا تتا یا دور کا رشتے دار وہ اس کی پراپرٹی لے لیتا تھا، نکاح نہیں کرنے دیتا تھا۔ قرآن نے اسی کو فرمایا کہ ان کا نکاح کراؤ جہاں وہ چاہے، اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو ان کا پورا مہر ادا کرو، لیکن اس کا مال دوسرے کے یہاں چلا جائے گا، لڑکی کو وراثت ملے گی، وہ مال اپنے شوہر کے ساتھ لے جائے گی، اس سے بچنے کے لیے نکاح نہیں ہوتا تھا کہ مال یہی ہے، باغات اور جو چیزیں مدینہ میں ہوتی تھی وہ سب وہاں رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے لمبی روایت میں اس مسئلے کو ذکر فرمایا اور یہ فرمایا، اس لیے حضرت خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جن کو لوگ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جن کے حقوق ضائع ہونے کے خطرے ہیں، قرآن کریم نے ایک یتیم کے مال کھانے پر فرمایا کہ اللہ یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بڑھ رہے ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ اسی طرح بیوہ عورت کے مطابق یہ حدیث شریف نے تفصیل سے ذکر فرمایا۔ یہ حضرت قاضی صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ عامةً سماج میں جن پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اسلام نے آ کر انہی کے حقوق سب سے زیادہ بتلائے تاکہ لوگ چونک جائے کہ ان کے حقوق کتنے بڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اپنی دو بچیوں کو لے کر، اور حضرت عائشہ کے پاس اس وقت صرف ایک کھجور تھی۔ آپ نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی، اس نے اس کو توڑا، آدھا اس بچی کو دیا، آدھا اس بچی کو دیا، اور پھر چلنے لگے، خود کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے منظر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے، آپ آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت کو آج دیکھا اس طریقے سے وہ اپنی بچیوں سے تعلق رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنی بچیوں اور بچوں کی تربیت کے اندر، اس کے اندر جو کچھ اپنی طرف سے محنت اور مشقت کرتی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ بچوں باپ انتقال کر جاتا ہے جوانی میں اور عورت دوسری شادی نہیں کرتی اس بچوں اور بچیوں کی پرورش کے لیے، اگر شرعی اعتبار سے اس کو نکاح کر لینا چاہیے جوان عورت سے۔ صحابہ کے دور کے اندر کبھی اس طرح کے مسئلے نہیں ہوئے کہ عورتیں، بیوہ عورتوں کا کوئی خود کفیل نہ ہو۔ آپ سن چکے ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ابھی ان کی عدت چل رہی ہے، شوہر نے طلاق دی اور وہ یہاں نہیں تھے،
ان کی عزت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مقرر فرمائی، ایک ساتھ پھر جب عزت پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تمہارے مطابق 3 آدمیوں کا پیغام آیا ہے، لیکن ایک بخیل اور ایک عصا لاٹھی اپنے کندھے سے نہیں اٹھاتا، یعنی تھوڑا ظالم، اس لیے دونوں کی نفی کر دی اور تیسرے سے ان کا نکاح کروایا۔ تو سماجیات میں ایامہ من امت صالحین من عبادی، ان کا لحاظ بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سماجیات اور اخلاقیات کی یہ جو دینی باتیں ہیں اس کو دین سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔